بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہم نے ڈیمو کلاس رکھی ہے، اور ڈیمو کلاس رکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ سبق ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی بنیاد کیسے ہوگی، اور اس کے اندر ہم جو سوال و جواب کریں گے وہ کس طریقے سے ہوں گے۔ جیسے میں نے یہ ایک سلائیڈ بنائی ہوئی ہے، بعض مرتبہ میں اس سلائیڈ کے ذریعے سے بتاؤں گا۔ سبق ہم آج نہیں پڑھ رہے ہیں، بس ہم صرف بنیادی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر کسی بھی ساتھی کو ویڈیو آن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور کسی بھی ساتھی کو وائس چیٹ کے ذریعے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس سے سبق کی یکسوئی ٹوٹتی ہے۔ ہمارے پاس صرف 3 گھنٹے ہوں گے۔ 3 گھنٹوں کے اندر ہم 1 گھنٹہ پڑھیں گے، 1 گھنٹہ پڑھیں گے اور 10 منٹ کا ریسٹ لیں گے، پھر 1 گھنٹہ پڑھیں گے، پھر 10 منٹ کا یا 5 منٹ کا ریسٹ لیں گے، اور بقیہ جو 45 منٹ ہوں گے اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور پڑھائی کا طریقہ کار ہمارا یہ ہوگا کہ ہم انشاءاللہ آن دا ٹائم 9 بجے، ہم 9 بجے سے 5 منٹ پہلے آپ لوگ لنک کو جوائن کر لیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ سبق کی اہمیت کیا ہے، ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے، وہ میں یہاں سے زیرو سے شروع کروں گا، زیرو سے شروع کروں گا۔ یعنی انشاءاللہ ہم سمجھ لیں ماسٹر لیول کا میتھس پڑھیں گے، لیکن 1 جمع 1 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2 جمع 2 4، ٹھیک ہے؟ ہم اس سے شروع کریں گے۔ ہم ایک کتاب کو فالو کریں گے جو کتاب اردو میں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ چیزیں بتاؤں کہ جیسے یہ کتاب ہے حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کی، یہ ہم مشقوں کے لیے استعمال کریں گے۔ آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا مسئلہ ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی وہ میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا، جیسے کہ یہ میں نے اس کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں۔ ان نوٹس کے مطابق ہم کام کریں گے، اور اس کے اندر ہم جو جو چیزیں شامل کریں گے وہ آپ دیکھیں گے، ساتھ ساتھ ہم مشقیں کریں گے۔ تو جیسے یہ آپ کے سامنے ہے، تو ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ الفاظ مصطلحہ ہے، اور اس کی مثالیں ہیں، فرج داخل ہے، فرج خارج ہے، حیض کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ صرف اس لیے ہم پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ تاکہ ہمیں ایک ایک چیز کی سمجھ آئے۔ ایک ایک چیز جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، ہمیں واضح نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر یہ میں نے کچھ نوٹس بنائے ہیں۔ دم صحیح کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دم صحیح میں جب فساد آئے تو کیا ہوتا ہے؟ نفاس کا دم صحیح کیا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ یہ پھر طہر صحیح کیا ہوتا ہے، پھر طہر فاسد کیا ہوتا ہے، پھر ان سب کی ہم مثالیں بھی دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک ایسی چیز بھی نہیں چھوڑیں گے کہ جس کے اندر معاملات ہوں۔ یہ دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیز کتنی اہم ہے۔ پھر ہم اس کی مشقیں کیسے کریں گے؟ بطور مثال، اگر آپ میں سے کسی نے پہلے اس نوعیت کا کورس کیا ہے تو میں ایک سوال رکھتا ہوں۔ یہ میں نے وائٹ بورڈ کھول لیا، یہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ایک عورت ہے جس کو 3 دن 5 5 گھنٹے 15 منٹ خون آیا، اور اس کا یہ خون رک گیا۔ اس کے بعد 6 دن اس کو طہر رہا، اور اس کے بعد پھر 10 دن 10 دن 1 گھنٹہ اس کو خون آیا، ٹھیک ہے؟ 10 دن 1 گھنٹہ اس کو خون آیا۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس عورت کا حیض کتنا بنے گا؟ اب یہ جو طہر ہے، یہ طہر کیا ہے؟ آپ چیٹ میں لکھیں گے یہ طہر متخلل ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں پوچھوں گا طہر متخلل کی 2 قسمیں، ایک طہر متخلل فاصل ہوتی ہے، ایک طہر متخلل غیر فاصل ہوتی ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ طہر متخلل جب 15 دن کی ہو تو فاصل ہوتی ہے، ورنہ فاصل نہیں ہوتی۔ تو میں کہوں گا یہ کتنے دن کی ہے؟ جی آپ کہیں گے یہ 6 دن کی ہے، تو یہ فاصل نہیں بنے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ جو عورت ہے یہ ہے مبتدیہ،
یا معتادہ؟ اب مبتدیہ کیا ہوتا ہے، معتادہ کیا ہوتا ہے، ہم نمبر وار چلیں گے۔ پہلے ہم مبتدیہ کو سمجھیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے، پھر ہم معتادہ کو سمجھیں گے کہ یہ ہوتی کیا ہے، پھر اس مبتدیہ کے احکامات کون سے ہیں، معتادہ کے احکامات کون سے ہیں۔ اب کسی عورت کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے، وہ کہتی ہے جی میں نے کرسف رکھا تھا۔ اب یہ کرسف کیا ہے وہ بھی ہم بتائیں گے۔ میں نے کرسف رکھا تھا، اور کرسف جس وقت رات کو میں نے رکھا تھا، جب صبح میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ خون باہر آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ابتدا کا وقت کون سا شمار ہوگا، انتہا کا وقت کون سا شمار ہوگا؟ تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے اس سبق میں آئیں گی، اور آپ اس طریقے سے کریں گے۔ بطور مثال میں نے ایک سوال دیا آپ کو کہ معتادہ 24/6 کی معتادہ کو 20 دن بعد خون آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ خون 11 دن تک جاری رہا، ٹھیک ہے۔ اس میں حیض کون سا ہے، اس میں استحاضہ کون سا ہے؟ اس لیے کہ مذہب احناف کے مطابق تو صرف 10 دن حیض ہے، تو جب مذہب احناف میں صرف 10 دن حیض ہے، تو اب یہ عورت تو معتادہ ہے، تو 7 دن تو اس کی عادت ہوئی، اور 4 دن اس کا استحاضہ ہوا، تو 7 دن حیض 4 دن۔ تو آپ اپنے پیپر پہ لکھیں گے، اور پیپر پہ لکھ کے گروپ میں اس کی تصویر بھیجیں گے، تو یہ طریقہ پڑھائی کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ مشق کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میں اصول بتا رہا ہوں اور آپ لوگ بس سن رہے ہیں جی ہمیں اصول سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ اصول کے اوپر جھگڑا بھی ہوگا، اصول کے اوپر مقابلہ بھی ہوگا، ہر بندے کو پورا موقع دیا جائے گا، ہر بندے کا مسئلہ حل کرنے کا طریقہ سمجھایا جائے گا، اور اس سے مسئلہ حل کروایا جائے گا۔ چنانچہ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جب آپ 9 بجے بیٹھیں تو اس سے پہلے آپ کے پاس کاپی ہونی چاہیے یا رجسٹر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس قلم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، پینسل نہیں چلے گی، ٹھیک ہے۔ قلم ہونا چاہیے سیاہ رنگ کا یا نیلے رنگ کا، یہ قلم آپ اپنے ساتھ رکھیں گے، اور فوراً آپ صورت مسئلہ بنائیں گے اور گروپ میں تصویر بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ گروپ میں آپ کے مسئلے کی تصویر آئے گی، میں اس کو دیکھوں گا، بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ صحیح حل کیا، تاکہ سب لوگ دیکھ لیں گے کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا یہ مسئلہ غلط ہے۔ جس طرح اس وقت میں نے گروپ کھولا ہوا ہے، ایسے ہی اس وقت بھی میں گروپ کھول دوں گا، اور اس وقت جب آپ گروپ میں تصویر بھیجیں گے تو اس تصویر پر ڈسکس ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ ٹھیک ہے یا یہ مسئلہ غلط ہے۔ تو یہ ساری باتیں بنیادی طور پر ہیں، بس صرف یہ چیز بتانے کے لیے میں نے آج ڈیمو کے طور پہ کی ہے، ڈیمو کے طور پہ ہم نے تھوڑا سا سبق کیا ہے۔ تو جیسے اب ہمارے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، عورت ہے، عورت کے اوپر دم آتا ہے اور طہور آتا ہے، تو دم 2 قسم کا ہے، دم صحیح ہوتا ہے اور دم فاسد ہوتا ہے، 2 قسم کا دم ہوتا ہے۔ تو اس نوعیت کی چیز ہے، جب اس نوعیت کی چیز ہے، اب دم صحیح کی ہم مثالیں پڑھیں گے، دم فاسد کی ہم مثالیں پڑھیں گے، طور صحیح کی ہم مثالیں پڑھیں گے، طور فاسد کی ہم مثالیں پڑھیں گے۔ اب کہنے کو لگ رہا ہے کہ طور صحیح کیا ہوتا ہے، طور فاسد، کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے، بہت آسان ہے اور بہت مشکل ہے۔ کریں گے تو آسان ہوگا، نہیں کریں گے تو مشکل ہوگا۔ تو اور یہ آپ سمجھیے کہ یہ فرائض میں سے ہے، اگر یہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو اب یقین کیجئے یہ اتنے موٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، وہ مفتیان کرام جو کہ مسائل سے آشنا ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو یہ مشقیں جو آپ کے سامنے میں اس وقت ڈسپلے کر رہا ہوں، اگرچہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن میں یہ سارا آپ تفصیلی طور پہ نہیں دیکھ رہے، لیکن میں یہ ساری چیزیں گروپ میں بھیجوں گا، اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا، اور آپ زندگی بھر دعائیں دیں گے کہ شکر ہے کسی بندے نے زبردستی ہمیں یہ چیز کروا دی تھی۔ اب جیسے دیکھیں یہاں پر ہے ہمارے سامنے پاکی اور ناپاکی کے حساب لگانے کا طریقہ، علماء کو نہیں پتہ جی۔
آپ حضرات علماء کرام ہیں، آپ جانتے ہیں، علماء کو نہیں پتا کہ عورت کو پاکی کس وقت شروع ہوتی ہے؟ جی کہتے ہیں جی 5 دن خون آیا۔ اب 5 دن خون کیا مطلب ہے؟ 5 دن خون کا مطلب ہے کہ آج 5:15 پہ خون شروع ہوا اور 5 دن کے بعد 5:15 پہ خون بند ہوا۔ ایسا ہوتا ہے کسی عورت کے ساتھ؟ کوئی عورت ہے بٹن دبا کے حیض لے کے آتی ہے اور اسی ٹائم بٹن دبایا اور حیض بند ہو گیا۔ اب سب کو پتہ ہے جی عادت میری 24 سات کی ہے۔ عورت کہتی ہے عادت میری 24 سات کی، مطلب پورے 7 دن آپ کو خون آتا رہا، اس سے 1 منٹ بھی اوپر نیچے نہیں ہوا۔ اب علماء کے گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو باقی لوگوں کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس سبق کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ میں بے حد مشکور ہوں آپ حضرات کا کہ آپ حضرات نے اپنا وقت نکالا، لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اگر ہم اس سے کوتاہی کر رہے ہیں، اور مجھے خود 6 سال لگے ان چیزوں کے پیچھے لگے جا کے مجھے ایک مفتی صاحب ملے، حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب، اللہ ان کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ میں پورا مہینہ ان کے پاس جاتا رہا ہوں اور بڑی جانفشانی کے ساتھ میں نے ان سے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ آگے میری کوشش ہے کہ بھئی ہم ان مسائل کی تمرین کریں اور ہم ان مسائل کو آگے پھیلائیں۔ تو اصل اس سبق کے اندر تمرین ہے جی۔ تمرین اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ تو تمرین کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ساتھ رجسٹر رکھیں، اور میں چاہوں گا کہ آپ رجسٹر رجسٹر کے اوپر مسئلے ساتھ ساتھ حل کریں، اور مسئلے حل کر کر کے ساتھ ساتھ آپ بھیجتے رہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کوشش کر کے سبق میں شامل رہیے، اور مستقل بنیادوں پہ کلاس لیجئے۔ اس سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور انشاءاللہ میں جس قدر ہو سکا آپ حضرات کی اس سلسلے میں رہنمائی کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو کمی میں نے دیکھی ہے اپنے حلقہ احباب کے اندر، علماء کے اندر، فضلاء کے اندر، وہ کمی اللہ کرے یہ دور ہو سکے۔ بس آج کی بات ہماری یہیں تک ہے۔ میں یہ ویڈیو بھی گروپ میں بھیج دوں گا، اسی طریقے سے ہمارے روزانہ کا سبق بھی گروپ میں آیا کرے گا۔ یہ بالکل اہم مضمون ہے۔ حضرت مفتی احمد چھٹیوں میں مختلف مقامات پر خواتین کو یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ جی ہاں، حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب کی طرف سے بھی یہ کورس کروایا جاتا ہے، لیکن میں نے جو دیکھا ہے کہ کراچی کے اندر حضرت کی طرف سے عام طور پہ یہ کورس نہیں ہوتا۔ چند خواتین حضرت کی کرواتی ہیں، جو حضرت کی ابھی حضرت کی تیسری اہلیہ محترمہ ہیں، ابھی ماشاءاللہ مستقلاً انہوں نے اپنی کمر باندھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اللہ ان کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ لیکن میں نے دیکھا نہیں کہ علماء کو کہیں سکھایا جاتا ہو۔ میں نے بہت جگہوں پہ رابطے کیے، لیکن علماء کرام کو کہیں سکھانے کے لیے کوئی ایسی ترتیب مجھے ملی نہیں۔ تو میں نے مشقت اٹھائی حضرت کے پاس جا کے، اور مجھے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں وہاں گیا، اور مستقلاً گیا۔ اللہ کا شکر ہے، استاد جی کا اعتماد بھی ہے، اور استاد جی نے بڑی خوشی سے الحمدللہ میرے سوالات دیکھے اور جوابات دیے۔ یہ نوٹس میں نے بنائے ہیں، اور یہ نوٹس بھی حضرت کے پاس چیک ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے 3 دن کے اندر، اور کوشش کریں گے ہمارا 1 منٹ بھی ضائع نہ ہو۔ مولانا کا جزاک اللہ، آپ نے بھی وقت دیا اور آپ ساتھ شامل رہے۔ دیگر ساتھیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس کو مستقل وقت دیجیے، اور یہ بہت بہت اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، میرے تصور سے بالاتر تھی کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ پڑھنے کے بعد سمجھ میں آیا کہ بھئی یہ کتنی ضروری اور اہم چیز ہے۔ اصطلاحات آپ سمجھیں گے، اور جس طریقے سے میں یہ ویڈیو گروپ میں بھیجوں گا، اس طریقے سے میں اسباق بھی اپنے گروپ میں بھیجوں گا، لیکن صرف ریکارڈنگ سن لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ جو میں مشقیں کراؤں گا وہ مشقیں آپ کو کرنی ہوں گی۔ اور آپ یہ 3 گھنٹے دیں گے، صرف 1 گھنٹہ آپ کو اور دینا ہے۔ جو مشقیں میں گروپ میں بھیجوں گا وہ آپ کو حل کرنی ہوں گی، بس وہ زیادہ سے زیادہ آپ 1 گھنٹے میں حل کر لیں گے۔ اور اس کے سائنٹیفک میتھڈ بھی میں نے نکالے ہیں
وہ انشاءاللہ بآسانی حل ہو جائیں گے، آپ کو اس حوالے سے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب سائنٹیفک میتھڈ کون سے ہوں گے وہ جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر پہلے دن ہم مصطلحات کو پڑھیں گے، دوسرے دن ہم معتادہ کے خلاف دم آنے کے حوالے سے پڑھیں گے، اور آخری دن ہم استحاضہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی قاری بابر صاحب داماد برکاتہم، جی میں انشاءاللہ یہ نوٹس ضرور بھیجوں گا، میں کچھ بھی نہیں چھپاؤں گا، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو ایک ایک چیز اس کے بارے میں آتی ہو، اور بیشتر گروپس ہیں جس میں عام طور پہ علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھا ہی نہیں جاتا، وہ حیض و نفاس کے مسئلے پوچھتے نہیں، لوگوں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیے۔ کیوں؟ کیونکہ پوچھتے ہیں تو علماء کرام کو سمجھ ہی نہیں آتے۔ آپ جب یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی دیکھیں گے کہ آپ کے گروپس کے اندر یہ کتنی بڑی بڑی غلطیاں، کتنے بڑے بڑے بلنڈرز ہو رہے ہوتے ہیں حیض و نفاس کے مسائل بتانے کے اندر۔ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے وقت دیا، میں بے حد دل سے مشکور ہوں آپ علماء کرام کا۔ ابھی بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے علماء کرام دوسرے علماء کرام کو دعوت دیں، ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے عظیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔